السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آپ نے قرآن کی سورہ الفیل کو اسٹڈی کیا ہے کبھی؟ ابابیل کو جانتے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو ابابیل کی وہ خصوصیات بتاتا ہوں کہ جس نے سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ابابیل دوستو وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں دنیا کا ہر شخص نہیں تو کم از کم تمام مسلمان ضرور جانتے ہوں گے جنہوں نے قرآن شریف پڑھ رکھا ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایز اے سیکیورٹی گارڈ چنا، اور دنیا کے خود سر اور مغرور لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ابابیل جیسا معصوم اور چھوٹا سا پرندہ بھی ایک خطرناک ویپن بن سکتا ہے۔ دوستو ابابیل وہ پرندہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم اس معصوم اور چھوٹے سے پرندے کی ان انوکھی خصوصیات کا ذکر کریں گے جو اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور پرندے میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور یہ ابابیل دکھنے میں چھٹانک بر کا ایک نہایت چھوٹا سا پرندہ ہے۔ البتہ اس پرندے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برداشت اور انوکھے ڈیجیٹل سسٹمز رکھے ہوئے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ پرندہ بغیر رکے 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اس تمام سفر کے دوران یہ زمین پر ایک بار بھی پانی پینے کے لیے نیچے نہیں اترتا۔ اس پرندے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ ابابیل اپنی پرواز کے دوران سو بھی سکتے ہیں اور اسی دوران اڑتے بھی رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب سائنسدانوں نے مزید ریسرچ کی تو انہیں علم ہوا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا دماغ بڑے انوکھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب پرواز کے دوران ابابیل کو تھکاوٹ محسوس ہو اور مسلسل پر پھیلانے سے یہ تھک جائے تو یہ سونا چاہتے ہیں تو یہ سو سکے، لیکن اگر یہ پرواز کے دوران سو جائیں تو یہ نیچے بھی گر سکتے ہیں اور راستے میں اڑنے والی کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسے ڈیزائن کیا کہ پرواز کے دوران ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور یہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، اور ان کے دماغ کا 80 سے 90% حصہ سو جاتا ہے اور 10% حصہ ان کو اڑائے رکھنے کے لیے اور درست ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یوں ابابیلیں اپنی پرواز کے دوران ہوا میں سو بھی لیتی ہیں اور وہ فریش بھی ہو جاتی ہیں۔ اتنی لمبی اڑان کے دوران نہ تھکنے کا ایک سیکرٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو ہواؤں کی پہچان کروا دی ہے۔ یہ ہواؤں کے ان کرنٹس یعنی بہاؤ کے ساتھ اڑتے ہیں جن میں اڑتے رہنے ہوئے ان کو زیادہ بار اپنے پر ہلانے نہیں پڑتے، اور یہ محض پروں کو پھیلائے ہوئے پیراگلائیڈنگ کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو محض ان خصوصیات کی وجہ سے نہیں چنا، بلکہ اللہ چاہے تو اس زمین پر موجود چیونٹیوں کو بھی اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی جدید سے جدید لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ دوستو، ابابیلوں کی خصوصیات بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پرندوں کے لیے ایک گفٹڈ ہے، گاڈ گفٹڈ، جن کی مدد سے یہ اپنے آپ کو شدید ترین ماحول میں بھی بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ ابابیل واقعی ہی اس دنیا میں اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے، جسے دیکھ کر سائنسدان نہایت حیران اور پریشان ہیں۔ ابابیل راستے تلاش کرنے کے لیے کوانٹم مکینکس کا سہارا لیتی ہیں۔ آپ نے گوگل میں جا کے چیک کرنا ہے کوانٹم مکینکس کیا ہوتی ہیں، جسے اب تک انسان پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پایا۔ سائنس یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس پرندے کے جسم میں کوانٹم مکینکس آخر کیسے کام کر سکتا ہے، کیونکہ کوانٹم مکینکس کو کام کرنے کے لیے ایک نہایت ہی خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات اس پرندے میں رکھ کر دنیا والوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ میں نے ایک چھوٹے سے جاندار میں یہ تمام سسٹم انسٹال کر دیے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے انسان 200 سال سے زائد عرصے سے سٹرگل کر رہا ہے، اور جو کچھ اب تک اس نے حاصل کیا ہے اس کا سائز کئی ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اسے سائز میں چھوٹا کرنا اتنا پاسبل نہیں ہوا۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی بڑی تخلیق کار ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو محض کہتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ابابیل کے بارے میں یہ ریسرچ اور موجودہ سائنس کی تحقیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے ایک دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ضرور لکھیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ